بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دعا کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ شکوہ بجا رہتے ہیں کہ دعا ضائع جا رہی ہے، حالانکہ دعا ضائع نہیں جاتی، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سے ایک التماس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے پیارے علی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب بھی دعا کرو تو 3 کام ضرور کرو۔ ایک غائب کے لیے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات فرمائی، جب بھی دعا مانگو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد کو بھی یاد رکھو۔ دعا کے آخر میں درود شریف پڑھا کرو۔ جس دعا کے آخر میں درود شریف پڑھا جائے گا وہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ تیسرا، اپنی دعا میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور یاد رکھا کریں۔ جب بھی دعا کریں تو ان کے لیے بھی دعا مانگیں، اس سے رب کو پیار آتا ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے اوقات میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت رات کا آخری وقت ہے۔ اس وقت لوگ قادر غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، کچھ لوگ میٹھی نیند میں مست ہوتے ہیں، کچھ اس وقت ہی سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر نیند سے بوجھل ہوتے ہیں اس وقت جب کوئی بندہ میٹھی نیند قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے، رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے، تو حدیث کے مطابق اس کا رب اس کی دعا ضرور سنتا ہے اور بندے کی جائز خواہشات کو پورا ضرور کرتا ہے۔ تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ آسمان و دنیا پر آ کے کہتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا تو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طالب تو میں اسے رزق عطا کروں، کوئی مغفرت کا طالب تو میں اس کی مغفرت کروں۔ اس وقت جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور جو سوئے ہوتے ہیں وہ شکوہ کرتے رہ جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ دوسرا وقت ہے سجدہ۔ سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ وہ خوددار اور عزت دار لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ وہ پیشانی کو جھکانا ذلت سمجھتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں مگر کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتے۔ جس پر انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس پل میں وہ اپنے جسم کے سب سے بلند اور محترم حصہ یعنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا کر زمین دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ عادت عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی ہر دعا پوری کرتا ہے۔ جھکنا اللہ کو پسند ہے، جو جھک گیا وہ مراد پا گیا۔ تیسرا وقت آذان کا ہے۔ آذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ آذان سے مراد وہ پکار اور بلاوا ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے انسانوں کو نماز کے لیے دیا جاتا ہے۔ آذان نام ہی کامیابی کا ہے۔ آذان پکارتی ہے، آئیے کامیابی کی طرف۔ جب انسان اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اس وقت خدا نہ صرف انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ اللہ نے انسانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہم نماز کی ادائیگی کے لیے بھاگ نکلے، نہ خدا کو یاد کیا، نہ کچھ مانگا، جلدی سے آئے اور جلدی سے نکل گئے۔ یہ اہتمام کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ 5واں وقت بارش کے بعد کا ہے۔ بارش کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت ہے، بارش پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے، بارش بنجر زمین کو لہلہاتی ہے، سبزے سے بھر دیتی ہے، بارش مردہ زمین میں روح پھونک دیتی ہے، بند چشمے جاری کر دیتی ہے، خدا کی ہر مخلوق کے لیے راحت کا سبب بن کر برستی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رحمت کے موقع پر رحیم کو یاد کیا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ چھٹا وقت سفر کا ہے۔ سفر کے موقع پر کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ رب اپنے مہمانوں کی دعا کو رد نہیں کرتے۔
آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پوچھتے نہیں، انہیں کھانا نہیں دیتے۔ جب ہماری یہ حالت ہو گئی تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ 7واں وقت افطار کا ہوتا ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ وہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، اور دوسرا علماء نے کہا ہے کہ روزے کی جزا رب خود ہے۔ روزے میں انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیز کو بھی نہیں کھاتا۔ جب افطار کے وقت وہ رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے دار کی تمام دعا قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں جاتی، ندامت اور عاجزی سے مانگنی چاہیے۔ عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، رونے والی آنکھ بھی اللہ کو پسند ہے۔ ہم رو کر مانگیں گے تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا۔ آپ نماز تسخہ پڑھنے گئے، دعا مانگی تو رب کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو میرا نافرمان ہے، وہ جب تک اس مجلس سے اٹھ نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا جو خدا کا نافرمان ہے وہ اٹھ جائے تاکہ بارش ہو، اور وہاں سے کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری بار بھی کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا، تیسری بار کہا تب بھی کوئی نہ اٹھا۔ یہ جو نافرمان شخص تھا اس نے ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں دعا مانگی اور رب نے معاف کر دیا۔ مجمع وہیں موجود کوئی بھی نہیں اٹھا اور بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے مجھے راضی کر لیا، سچے دل سے معافی مانگ لی ہے، میں نے معاف کر دیا ہے، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں ہوتی، دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ جس دن ہم نے دعا مانگنا سیکھ لیا اس دن ہماری دعا رد نہیں جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی خاموشی سے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا، پھر بھی اسے معافی مل جاتی ہے۔ ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم تو ان سے اعلیٰ امت ہے، ہماری دعائیں رب کیوں نہیں سنے گا؟ رب ضرور سنے گا، بس سلیقہ اور وقت دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔